کہ رحمان دو سمندروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے، دو نوری سمندر جن کی حقیقت نور ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں ایک سمندر کا نام ہے علی، اور میرے مولا فرماتے ہیں دوسرے سمندر کا نام ہے زہرا۔ جی، یہ بحران نوران، یہ دو طرح کے دو نوروں کے سمندر ہیں، یہ نوری سمندروں کا تذکرہ ہے۔ جی، مرج البحرین یلتقیان، اور پوچھا گیا مولا سے کہ مولا ان سمندروں کے نام، تو حضرت فرمایا ایک جسے علی کہتے ہیں وہ نور العلم ہے، اور ایک سمندر جسے زہرا کہتے ہیں وہ نور النبوہ ہے۔ ماشاءاللہ، ایک نور علم اور ایک نور نبوت۔ تمام تر ذمہ داریاں جہاں سے نکلتی ہوں اسے سیدہ کہا جاتا ہے، ذمہ داریوں کا مرکز، فرائض کا مرکز۔ جی، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ذمہ داری کا ہے۔ جی، ذمہ داری قبول کرتے وقت تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جن صاحب نے ذمہ داری لی تھی وہ ہیں کہاں۔ بالکل ایکو بالکل بند کر دو گے تو اچھا لگے گا، بالکل زیرو کر دو ایکو۔ ایک صلوات اور پڑھے نبی کے ذات پہ، ایک اور بلند صلوات۔ نور النبوہ کو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے تو وہ ان بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نور النبوت، نبوت معدن رسالہ مختلف الملائکہ محبت الوحی، ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں سے رسالتیں پھوٹتی ہیں، جہاں سے ذمہ داریاں نکلتی ہیں۔ میں اگر لفظوں کو بدل کے کہوں کہ سیدہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو طے کرتی ہیں کسے کیا کرنا ہے، ڈیوٹیوں کے تقسیم کرنے والی ذات، ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے والی ذات۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، ان ہستیوں کو جب تک دو زاویوں سے نہیں دیکھو گے، جب تک ان کے دو پہلوؤں کی طرف میری توجہ نہیں ہوگی، میں ان کے بارے میں الجھوں گا۔ یہ الجھانے نہیں آئے، یہ سلجھانے آئے۔ انہیں ہمیں دو زاویوں سے دیکھنا ہوگا، ان کے دو پہلو ہیں، ایک نوری پہلو اور ایک بشری پہلو۔ جنہوں نے صرف بشر مانا وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ فضائل سنائیں گے نا اس گھرانے کے تو پھر ایک آواز آپ کو آئے گی، یہ غالی تھا، یہ غالی نہیں تھا، تم مسلمان ہی نہیں تھے۔ یعنی اہل علم تشریف فرما ہے، اہل دقت تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصر اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں شک کرتا ہو۔ زیارت جامعہ میں میرے علی امام علی نقی علیہ السلام نے غالی پر بھی لعنت کی ہے، مقصر پر بھی کی ہے۔ جو ائمہ سے آگے نکل جائے وہ غالی، جو ائمہ کے پیچھے رہ جائے وہ مقصر، جو ساتھ ساتھ چلے وہ شیعہ۔ یہ ممبر نہ غالیوں کا ہے نہ مقصروں کا۔ ناراض تو نہیں ہو رہا کوئی میری بات؟ مقصر کے لیے میرے مولا نے فرمایا الشاک فیکم، جو اہل بیت کی شان میں شک کرے۔ شک کرنے والا مقصر ہے، انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ بات گئی ہے یا نہیں؟ جو انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، وہ مسلمان کہاں ہے؟ ہاں، جو کہہ رہا ہے کہ بات ہے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے کیسے ہوگا، یعنی ابھی اسے تردد ہے، شک ہے، عظمتوں میں شک ہے، اسے مقصر کہا گیا ہے۔ اور جو اس گھرانے کو اللہ بولتا ہو، رب بولتا ہو، وہ اسے غالی کہا گیا ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے نَدِّلُونَا عَنِ الرُّبُوبِیَّہ، ہمیں رب نہ کہو، ہمیں اللہ نہ کہو، فَقُولُوا مَا شِئْتُمْ، تم کیا بولو گے بولو، جو بولو گے وہ صحیح بولو گے، مگر ہمیں اللہ نہیں بولو۔ بعد از خدا اگر کوئی ہستی ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے۔ توجہ سے سنیں گے میری بات، شعبان کی محفل ہے، اور کیونکہ ایک ایسی گفتگو ہونی ہے جو ساری مناسبتوں کو میں مد نظر رکھ کے بات کروں۔ جی، جشن ہے تو جتنی بھی خوشیاں ہیں اس مہینے میں سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے گھرانے کی بات ہو جائے نا،
تو یہ ذہن میں رہے کہ غالی اور مقصر کا بات آ گئی ہے تو ایک فرق بتا دیتا ہوں جی. غالی اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے اور مقصر پیچھے چلتا ہے اور شیعہ ساتھ چلتا ہے. غالی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو انہیں اللہ بولتا ہو، جو انہیں رب بولتا ہو. رب مطلق بولے گا تو غلو ہو جائے گا، اضافے کے ساتھ تو پھر قید آ جاتی ہے. علمی طور پہ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. اضافے کے ساتھ تو رب الابل بھی کہا گیا ہے، رب البیت بھی کہا گیا ہے، رب کعبہ بھی کہا گیا ہے. تو وہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اسے ربۃ البیت بھی کہا گیا ہے، گھر کی بڑی خاتون کو. تو اضافے کے ساتھ بات ہوگی تو وہ مختلف کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے اضافے کے ساتھ. کیا کہنے ہاں، اضافے کے ساتھ اگر بات ہوگی. جیسے حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تو اس نے کہا کہ جب حضرت پہنچے تو وہ سمجھ رہا تھا یہ بات کریں گے کہ کعبے کے اوپر حملہ نہیں کرو. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اونٹ تمہارے سپاہیوں نے ضبط کر لی ہیں، قبضے میں لے لی ہیں. میرے 17 اونٹ چرا لی ہیں میرے طویلے سے، میرے فارم ہاؤس سے، میرے باڑے سے. تمہارے سپاہیوں نے میرے 17 اونٹ اٹھا لیے ہیں، مجھے اونٹ واپس کرو. تو اس نے کہا میں تو سمجھا تھا تم کعبے کی بات کرو گے. تو حضرت نے فرمایا انا رب الابل وللکعبۃ رب، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، کعبے کا بھی رب ہے. تو وہ علمی طور پہ اضافے کے ساتھ تو علیحدہ بحث ہے، لیکن مطلقاً رب کہہ کے اگر آواز لگائی جائے گی تو یہ غلو ہے. مطلقاً نہیں کہہ سکتے. مطلقاً اللہ تو بول ہی نہیں سکتے، اس میں جلالہ تو لایا ہی نہیں جا سکتا. اور سب سے زیادہ اہل بیت کو جس سے نفرت ہوئی ہے نا، انہیں بدتمیزی کرنے والے کو تو کہہ دیا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ یہ جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں انہیں معاف کر دے، یہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمیں جانتے ہوتے تو بدتمیزی کیوں کرتے. ان کے بارے میں جس نے بھی جو بات کی تو اس کے لیے تو دعا کی کہ اللہ اسے معاف کر دے، جانتا نہیں ہے. لیکن جس کسی نے بھی انہیں اللہ بولا یا اللہ کے خلاف بات کی تو مولا نے اسے زندہ جلانے کا حکم دیا ہے. جی عبداللہ ابن سبا، میں اپنے سنی بھائیوں سے آپ کے اس توسط سے، کوٹ مومن کے اس آبادی کے توسط سے، ہم عبداللہ ابن سبا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ کہتے ہیں نا عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے. اس نے مذہب بنایا تھا عبداللہ ابن سبا نے. ایک یہودی تھا جو مولا علی کو اللہ بولتا تھا، جو مسلمان ہوا، بظاہر مسلمان ہوا، یعنی وہاں سے گرنے سے بچا تو یہاں آ کے گر پڑا. وہ ہوتا ہے چھت کے اوپر ایک آدمی کو ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹتا ہے کہ میں گر پڑوں گا، باؤنڈری جہاں نہیں ہوتی، کسی کا ہائی میں دیکھتا ہے ایک دم ڈر لگتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے تو پیچھے گر پڑتا ہے. تو بعض لوگ یہاں سے بچتے ہیں تو وہاں سے گرتے ہیں، تو وہاں سے بچا تو یہاں سے گرا. تو ہمارا عبداللہ ابن سبا سے کوئی تعلق نہیں. ملت اسلامیہ جعفریہ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم عبداللہ ابن سبا پہ لعنت کے قائل ہیں. کسی ہماری کتاب میں عبداللہ ابن سبا سے کوئی حدیث نہیں لی ہم نے. اگر ہمارے یہاں معتبر ہوتا، ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو ہم اپنے عبداللہ ابن سبا سے کچھ لیتے ہیں نا، دین لیتے ہیں نا. ہمارے تو کسی حدیث کی کتاب میں ہم نے اس سے کوئی روایت نہیں لی ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عبداللہ ابن سبا سے. شیعت کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے نہیں رکھی ہے، محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے، سرکار نے رکھی ہے. جی سرکار نے مذہب اہل بیت کی بنیاد رکھی ہے. اسے پوچھنے لگے ارشاد بھٹی صاحب کے شیعہ کب سے شروع ہوئے، شیعوں کی بنیاد کس نے ڈالی؟ میں نے کہا جب سرکار نے فرمایا یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، یہی تو بنیاد تھی. سرکار نے یہ تو بنیاد ڈالی ہے. یا علی انت و شیعتوں کا ہم جیرانی فی الجنہ، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. یہ سرکار نے فرمایا نا. یا علی انت و شیعتوں کا ہم حولی علی ممبری یوم القیامہ، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جب میرا ممبر لگے گا محشر میں تو میرے ممبر کے گرد جو حلقہ لگے گا وہ تمہارے شیعوں کا لگے گا. اور اگر تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ دوں، ہمیں تو حلقہ لگانا سب سے زیادہ اچھا آتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی سے نفرت کروں. میں ان شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنے دماغ، اپنے ذہن کی لغت سے لفظ نفرت کو نکال کے پھینک دو. کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو،
کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو،